अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इंडिया पाकिस्तान की अभी हालिया कशीदगी चल रही थी और शुक्र है अल्लाह का कि वो मामला जो है वो सेटल हो गया जिस भी तरह से हुआ। इस जंग के हवाले से मेरे क्या व्यूज़ थे वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। आज आपके साथ मैंने अल्लामा इकबाल की एक नज़म जो कि मुजाहिदीन के हवाले से है, जो कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के हवाले से है। ये नज़म उन्होंने बाले जिब्रील में लिखी है और बाले जिब्रील में भी ये तारिक की दुआ के नाम से दर्ज है। जी नाज़रीन, ये तारिक बिन ज़ियाद हैं। तारिक बिन ज़ियाद वो हैं जिन्होंने स्पेन पे मुसलमानों का जो लश्कर गया था उसकी सिपह सालारी की थी। और ये तारीख़ में इतने मशहूर क्यों हैं? आप जानते होंगे कि ये वही हस्ती हैं जिन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया था कि जब वो क्रॉस करके पहुँचे, अफ्रीका से क्रॉस करके वो स्पेन के बॉर्डर पे पहुँचे और वहाँ पे एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पे वो चढ़े और पहाड़ी पे चढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पूरा जो लश्कर था उससे खिताब किया। उस लश्कर को उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो आगे चल के फतह करो या फिर शहीद हो जाओ, क्योंकि तमाम कश्तियाँ जो हैं वो जो पानी में जिस पे वो सवार होके यहाँ तक पहुँचे थे क्रॉस करके उसको अफ्रीका से, वो तमाम की तमाम जला देने का हुक्म दे दिया गया। तो वो कश्तियाँ तो जल गईं, वापसी का रास्ता नहीं था। तो अब एक ही रास्ता था कि जाएंगे, लड़ेंगे, या तो शहीद होंगे या फिर फातिह के तौर पे लौटेंगे। तो ये लश्कर जो है इसको बहुत तारीखी कामयाबी मिली और आप देखें कि मुसलमानों ने फिर स्पेन पे तकरीबन 1000 साल या 800 साल जो है वो हुकूमत की। और क्या शानदार हुकूमत थी कि पूरा यूरोप जो है उसको जो रोशनी मिली, जो इनलाइटनमेंट मिली, जो उसमें आप नशत सानिया देखते हैं वो किस तरह हुई, यूरोप में स्पेन के तवस्सुत से ही हुई थी। तो मुसलमानों का वहाँ जाना खुद यूरोपियंस के लिए जो है वो एक तरह से बहुत ही ब्लेसिंग साबित हुआ, रहमत साबित हुआ। तो बहरहाल वापस आते हैं अल्लामा इकबाल की नज़म जिसका उन्वान है तारिक की दुआ, और ये उन्होंने उंदलस के मैदान जंग में कही। जैसे मैंने आपके सामने थोड़ा सा इसका एक बहुत मुख्तसर पस मंज़र रखा, कोशिश करूँगी थोड़ा से वजाहत भी करती चलूँ अशार की, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी मिले कि खाली सिर्फ पढ़ देना जो है वो शेर का काफ़ी नहीं है जब तक कि उसकी थोड़ी सी वजाहत ना की जाए। क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चूँकि अब हमारा उस तरह का ज़ौक़ नहीं रहा तो हम उसको समझने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ख़ास तौर पे जो अब हमारी नस्ल जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे बच्चे जो हैं बहुत आसान और मुख्तसर पढ़ने के आदी होते जा रहे हैं। ये दुआ है तारिक की। इसके अशार में वो कहते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। यानी ये गाजी, ये जो मुजाहिदीन ये जिस वक्त आए हुए हैं इस जंग को लड़ने के लिए, वो क्या है, ये तेरे ऐसे पुरस्रार बंदे, अल्लाह से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जिनको तूने ही ज़ौक़े खुदाई बख्शा है। यानी ये ऐसे बंदे हैं कि जिनके अंदर खुदाई का ज़ौक़ पाया जाता है। आप देखें कि अल्लामा इकबाल ने ये जो बात कही है ना, ज़ौक़े खुदाई, ये बिल्कुल वही बात है जिसको अल्लाह ताला ने सिबग़तुल्लाह कहा है कि अल्लाह का रंग, अल्लाह ताला का रंग अल्लाह अपने बंदों के अंदर देखना चाहता है। और अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह का रंग है उसके अंदर, इंसान के अंदर भी रहमानियत हो, रहीमियत हो, वो लोगों के साथ मेहरबान हो, एहसान करने वाला हो, जुल्म का खात्मा करने वाला हो, मेहरबान हो। और जितने भी सिफात हैं वो तमाम के तमाम एक इंसान जिस हद तक अपना सकता है बतौर इंसान रहते हुए, उसको अपनाना जो है वो एक अल्लाह की तरफ से कह लें कि हुक्म है कि वो उसको अपनाए। तो यहाँ पे जो तारिक बिन ज़ियाद हैं वो अल्लाह से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि ये तेरे ऐसे पुरस्कार बंदे हैं जिन्हें तूने ज़ौक़े खुदाई बख्शा, जो जुल्म नहीं देख सकते, जो कि अल्लाह की राह में निकल पड़ते हैं लड़ने के लिए, और जिनके अंदर इस तरह की सिफात जो पाई जाती हैं। आगे कहते हैं, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, दो नीम
ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو نیم یعنی دو حصے ہو جاتا ہے کیا چیز، ان کی ایک ٹھوکر سے صحرا اور دریا جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پھر سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کہ پہاڑ بھی ان کی جو ہیبت ہے ان کے سامنے رائی کی مانند ہو جاتے ہیں۔ رائی کیا، اور چھوٹی سے وہ دانے ہوتے ہیں، تو وہ پہاڑ جو اتنا بلند قامت ہوتا ہے ان کی ہیبت کے سامنے اس کی حیثیت بھی صرف اور صرف ایک رائی کے برابر رہ جاتی ہے۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب اللہ کی راہ میں اس طرح نکل پڑنا اور جہاد کرنا اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرنا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عجب چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لذت آشنائی ان کو حاصل ہو چکی ہے۔ ایک اللہ کے ساتھ جو آشنا ہونا ہے، اس کے ساتھ جو ایک اپنائیت کا ہونا ہے کہ وہ اللہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے، یہ ان کے اندر احساس آ چکا ہے۔ اس احساس کے بعد پھر اس راہ میں جہاد کرنا، نکلنا، اپنے جان یا مال کی پرواہ کرنا، یہ چیزیں بہت ہی ثانوی رہ جاتی ہیں، بلکہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا چیز ہے جو بیگانہ کر سکتی ہے دل کو؟ صرف اور صرف لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مومن جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے ہاں شہید قرار پانا ہوتا ہے جب وہ میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ وہ نہ تو مال و غنیمت لوٹنے کے لیے نکلتا ہے، اور نہ ہی کشور کشائی یعنی اپنی جو جگہ ہے، جو سرزمین ہے، اس کو کشا کرنے کے لیے، اس کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے وہ نہیں میدان میں نکلتا۔ یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، یعنی اس کا مقصد دنیاوی مقاصد نہیں ہے، یا تو وہ ظلم کے اختتام کے لیے آئے گا۔ اگر وہ اللہ کے ہاں ظلم کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا ہے نا کہ تم ان افراد کے لیے کیوں نہیں نکلتے کہ جو کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، جو مظلوم ہیں، کہ اللہ ہماری مدد کو کوئی بھیج، تو ان کی مدد کے لیے جو جائے گا وہ اللہ کے ہاں شہید قرار پائے گا، کہ اس نے جو ایک گواہی دی تھی کہ وہ اللہ کے عہد کے ساتھ مخلص رہے گا، کام کرے گا، اس نے عہد کو پورا کیا، تو وہ مظلوم کی مدد کے لیے جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ شہید قرار پائے گا۔ اور پھر وہ اگلی سٹیج ہے کہ وہ واقعی میدان جنگ میں شہادت کا رتبہ پائے۔ پھر اگلا شعر دیکھیے، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ یعنی اسپین کے حوالے سے یہ بالکل اسی پس منظر میں، اسپین کے اس پس منظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ لالا جو ہے وہ تیار ہے، لیکن اس کو قبا جو ہے وہ فراہم کون کرے گا؟ عرب کے خون سے فراہم ہوگی۔ یعنی اس وقت یہاں عرب موجود ہیں جو کہ اسپین کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، کہ یہ صحرا نشین قوم جو بدو تھی، بکھری ہوئی تھی، قبائلوں میں بٹی ہوئی تھی، ان کو تو نے ان کی جو جدا جدا ہونا ہے اس کو یکتا کر دیا، اس کو اکٹھا کر دیا، جو منتشر تھے ان کو وحدت دے دی۔ اور کس چیز میں؟ خبر میں، نظر میں، اذان سحر میں، ان کا نظریہ ایک ہو گیا، اس کے لیے ان کا عمل، اذان سحر یعنی صبح کی اذان، اس کے لیے عمل جو ہے ان کا وہ بھی ہمیں ایک جیسا نظر آتا ہے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ یعنی زندگی تو تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی صاحب سوز ملے، مجھے کوئی ایسا دل ملے کہ جس کے اندر سوز پایا جاتا ہو، گداز پایا جاتا ہو، زندگی کے راز سے کوئی واقف ہو۔ تو کہا وہ راز، وہ سوز اس زندگی کو ان کے دلوں سے ہی ملا، یہ زندگی کی حقیقت کو جانتے تھے۔ پھر کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ افراد کیسے ہیں کہ کشادے درے دل، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو موت ہے وہ ہلاکت نہیں ہے،
بلکہ وہ ان کے دل کو وسیع کرنے والی ہے، دل کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ اگلے جہاں میں قدم رکھنے کا پہلا دروازہ جو ہے وہ کیا ہے، کھڑکی کیا ہے، موت ہے۔ تو یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور اگلی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک اگلے نئے فیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ پھر کہا دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرائے لا تذر میں۔ حضرت نوح جب تبلیغ کرتے رہے اور ایمان لانے والے بہت کم تھے تو آخر کار آپ نے ایک دعا کی تھی کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر کوئی بھی کافر نہ چھوڑ۔ تو وہ جو کہا کہ وہ جو بجلی اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ حرکت میں آئی اور جو اس وقت اس نے نقصان کیا، جس طرح کافروں کو نیست و نابود کیا گیا، کاش کسی طرح آج بھی مسلمان اور مومن کے دل جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں اور ان کو وہ دعا جو ہے وہ ازبر ہو جائے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ تو یہ آخری شعر ہے علامہ کی اس نظم کا، جس میں وہ دعائیاں ہی ہیں دونوں آخری شعر، جس میں وہ پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں عزائم کو بیدار کر دے اور مسلمان کی جو نگاہ ہے وہ تلوار کے مانند ہو جائے۔ یعنی دل جو ہے وہ مردہ دل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر اس کو پتا ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، اس کو مقصد کا علم ہو، یعنی بیکار کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے بلکہ ایک با مقصد زندگی گزارنے والا انسان بنے۔ تو عزائم ہو، کچھ کرنے کی دھن ہو، کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہو اور پھر اس میں نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، یعنی مسلمان کی نگاہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہو کہ جہاں لگے وہ اپنے ہدف کو پورا کرے، صرف یہی نہیں کہ وہ کاٹنے والی ہو، بلکہ جو بھی، اب تلوار کا کام کیا ہوتا ہے، تلوار کا کام ہوتا ہے کہ وہ کاٹتی ہے چیزوں کو۔ تو یہاں پہ جو کہا ہے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، یعنی وہ نگاہ ہی ایسی ہو کہ جو بھی ٹارگٹ اس کو دیا جائے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے والی ہو، اسے پتا ہو کہ میں اس دنیا میں یہ وجود کیوں لے کر آئی۔ جی ناظرین، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر کسی اور دعا کے ساتھ، کسی اور نظم کے ساتھ پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ آپ زیادہ انٹرسٹڈ ویسے عربی دروس کے اندر ہی ہوتے ہیں، ابھی اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کنٹینیو کروں گی اور پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔